کے رسول یہ ملتا ہے اللہ کے ولی سے۔ ادب رسول اور عشق رسول یہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ اور میرے بزرگوں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، توجہ، آپ دے مرید نہ حج تے عمرے واسطے گئے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ دے مرید حج تے عمرے واسطے گئے تے راستے وچ نہ انہاں نوں پے گئے ڈاکو۔ ڈاکوؤں نے مار کٹ کے سارا سامان لوٹ لیا۔ تو جب وہ واپس آئے نا تو اب سرکار نے پوچھا، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھا، مریدوں سناؤ حاضری کیسے گزری؟ تو وہ مرید کہتے ہیں، قبلہ ہم تو جا رہے تھے، ہمیں تو راستے میں پڑ گئے ڈاکوؤں نے مار پیٹ کر سارا سامان لے لیا۔ آپ نے فرمایا، مریدو محبوب کے در کی شکایت نہیں کرتے، محبوب کے گھر کی شکایت نہیں کرتے۔ اچھا اب دوسرے سال نا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ خود حج اور عمرے کے لیے گئے تو آپ کے قافلے والوں کو بھی راستے میں پڑ گئے ڈاکو۔ ڈاکوؤں نے پھر سے مار پیٹ کر سارا سامان چھین لیا۔ تو جب آپ واپس آئے نا وہ مرید پچھلے سال جو گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہمیں تو کہتے تھے کہ محبوب کے گھر کی شکایت نہیں کرتے، اب جب اپنے قافلے والوں کو ڈاکو پڑے ہیں اب پوچھتے ہیں۔ تو اب وہ مرید آئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب سناؤ حاضری کیسے گزری، حضرت سناؤ حاضری کیسے گزری؟ فرمایا، مریدو مریندے ہن کٹیندے ہن، مریندے ہن کٹیندے ہن، مریندے ہن کٹیندے ہن، مریندے ہن کٹیندے ہن، مدینے وال بھجیندے ہن، سبحان اللہ، مریندے ہن کٹیندے ہن۔ پتہ نہیں میری گل دی کینوں سمجھ آئے گی؟ فرمایا، مریدو مریندے ہن کٹیندے ہن، مدینے وال بھجیندے ہن، انہاں دی مارت صدقے انہاں دے پیارت صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں میری گل دی سمجھ آئی ہے؟ آپ دیکھو نا کہ پیاز ہوتا ہے بدبودار، لیکن جب اپنے آپ کو گھی کے اندر فنا کر دیتا ہے تو گھی اس سے کہتا ہے کہ پیاز تو بدبودار تھا پر اب تو فنا ہو گیا میرے اندر۔ اگر تیری پیاز والی بدبو کو مار کر تجھ میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں تو مجھے گھی نہ کہنا۔ ٹھیک اسی طرح غوث اعظم نے اپنے در پر آنے والے چور سے کہا تھا کہ اے چور تو چور سہی، پر اب تو آ گیا ہے غوث اعظم کے در پر، اگر تیری چوری والی بدبو کو مار کر تجھ میں قطبیت والی خوشبو پیدا نہ کروں تو مجھے 11ویں والا پیر نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگ آج کل لوگ اللہ کے ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ بت بت ہے، ولی ولی ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے۔ بت پر خدا کی مار ہے، ولی سے خدا کو پیار ہے۔ بت اپنی جسامت دکھاتا ہے، ولی اپنی کرامت دکھاتا ہے۔ بت کو ماننے والا بت پرست ہوتا ہے، ولی کو ماننے والا مست سرابے الست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں بولو لے صحیح، سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، ادب رسول اور عشق رسول یہ ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے۔ ایک عالم سے نا اس کے شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی یہ لوگ اللہ کے ولیوں کے قریب رہنا اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ ایک عالم سے اس کے شاگرد نے سوال کیا کہ استاد جی لوگ اللہ کے ولیوں کے قریب رہنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ وصال کے بعد بھی لوگ اللہ کے ولیوں کے قریب رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب اس کا یہ سوال سن کر استاد چپ ہو گیا، شاگرد بھی چپ ہو گیا۔ کچھ
کچھ دنوں کے بعد استاد بیٹھا تھا پاس، وہی شاگرد بیٹھا تھا، اور ایک اور شاگرد نا استاد کو پنکھے کے ساتھ ہوا جھل رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ پنکھے کے ساتھ ہوا جھل رہا تھا۔ تو اب استاد کہتا ہے کہ اس دن تو پوچھ رہا تھا نا کہ لوگ اللہ کے ولیوں کے قریب رہنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ استاد کہتا ہے بتا یہ پنکھا تجھے جھل رہا ہے یا مجھے جھل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے استاد جی آپ کو جھل رہا ہے۔ استاد کہتا ہے ہوا تجھے بھی آ رہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی استاد جی بالکل آ رہی ہے۔ استاد پھر کہتا ہے کیا یہ تیری نیت سے جھل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں استاد جی جھل آپ کی نیت سے رہا ہے، لیکن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں فیض یاب میں بھی ہو رہا ہوں۔ تو فرمایا بس یہی تیرے سوال کا جواب ہے، جب رحمت الہی کی ٹھنڈی ہوائیں اللہ کے ولیوں پر پڑتی ہیں نا تو پھر ساتھ بیٹھے مفت سحراب ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔